محترم معصومہ پڑھنا شریف حاصل کیتا ہے جس دے وچ اللہ پاک نے نبی مکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات و کمالات کا نوازیا۔ سب عظیم معجزہ، عظیم نعمت، عظیم فضیلت، عظیم مقام، عظیم رتبہ جڑا اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیتا ہے وہ ہے معراج پاک والا عظیم معجزہ۔ حضرات کی وقار قرآن کریم کے وچ اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کا ذکر کیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور 15ویں پارے کی پہلی آیت، خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پاک کا کس انداز کے نال ذکر کیتا ہے، اور سب تو پہلے حضور علیہ السلام کی معراج تے میرے رب نے سبحان اللہ کیا ہے۔ حضور کی معراج سب تو پہلے کنے سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 1 اللہ پاک نے کس انداز کے نال کس شان کے نال حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ او ذات پاک ہے، او ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ اسری بعبدہ، جنہیں اپنے بندہ خاص کو سیر کرائیے، جنہیں اپنے بندہ خاص کو کی کروایا سیر کرائیے۔ لیلا من المسجد الحرام، رات تھوڑے دے حصے دے وچ مسجد حرام کو لے کے الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک۔ کیڑی مسجد اقصی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی ہے جتھے انسان ایک نماز پڑھے تیرا رب 50,000 نمازاں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیڑی مسجد اقصی ہے؟ وہ مسجد اقصی ہے جس طرف پہلے اسی منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہودیاں نے تانا ماریا اگر تسی سچے نبی ہو تو دین سچا ہے، تو قرآن سچا ہے، پھر اس کی اپنا تمام کعبہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہودی ملوکہ نہ دے رہے، یا اللہ میں تانے برداشت نہیں کراں گا، یا اللہ میرے صحابہ میری بارگاہ میں جا کے طرح طرح کے گلاں کرتے ہیں۔ آقا لوگ کہتے ہیں اگر تسی سچے ہو تو دین سچا ہے، تو اسلام سچا ہے، تو قرآن سچا ہے۔ اگر تسی سچے ہو اپنا نواں قبلہ بنا لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی، پہلی رکعت دوسری رکعت جس پر حضور نے ادا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر خیال آیا یہودی سانو تانا مار دے اگر تسی سچے ہو، تہاڈا نبی سچا ہے، تہاڈی کتاب سچی ہے،
تسی اپنا نواں قبلہ کیوں نہیں بنا لیندے؟ میرے آقا علیہ السلام نے نماز اندر سوچیا ہے، میرے رب نے قرآن نازل فرما دیتا، قد نرا تقلب وجهك في السماء اپنا چہرہ کر لو سکی بلائے ادھر پھیر دیا گے۔ مسجد ساری طرف میرے آقا علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے موقع کی نماز ادا کی تھی، مسجد سرویزان بخشیا ہے۔ اللہ کی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا او مسجد سائے جدے ارتا کی دسی برکتہ رکھیاں نے، برکتہ کی میں نے فرمایا دے ارتا کی نبیاں نے قبرانے، فرمایا ایک برکتہ نے پتا چلے آؤ جتھے اللہ دے نیک بندیاں دے قبراں ہون برکتاں ملدیاں نے، جڑا بندہ اوتھے جاندا ہے اونوں برکتاں ملدیاں نے، جڑا بندہ اوتھے جاندا ہے اونوں رحمتاں ملدیاں نے۔ اس رات دی کہنے اللہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل کسی آسمان پہ ہو الذی بعث فی الامین رسولا، کسی آسمان پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کسی آسمان پہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کسی آسمان پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
لگ گئے نے. اللہ فرمایا جبریل جتنے بھی آسمان کے فرشتے نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے سارے فرشتوں کو کہہ دو ہاتھ بن کے کھڑے ہو جان میرا نبی آ جائے. میرا رب اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد تذکرے کر رہا ہے, انتظامات کر رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے نال پیار کرنے والے ہو, حضور کے نال محبت کرنے والے ہو. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ چل کرنے یا اللہ آسمان سج گئے نے, سارے فرشتوں کے ڈپٹیاں لگ گئی نے. میرے رب نے فرمایا اے جبریل ہن جنت تے چلا جا, جنت تے چلا جا. یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جنت دے وچ طرح طرح دے براق نے, کوئی بھی سواری میرے محبوب علیہ السلام دے واسطے لے جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جنت تے گئے نے. جنت میں 40,000 براق موجود ہے, بڑی بڑی سونی سواری ہے, بڑا بڑا خوبصورت براق ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چل کے دیا اللہ براق تیرا لے کے جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام میرے رب نے فرمایا جبریل تیرا تینوں پسند آئے میرے محبوب دے واسطے وہی لے جاؤ. تیرا تینوں پسند آوے میرے نبی دی بارگاہ جو براق لے جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام ایک ویکھیا دوسرا تیسرا چوتھا سارے براقاں نے نظر پئی لیکن کوئی براق پسند نہ آیا. حضرت جبریل فرماتے نے کہ کونے وچ ایک براق کھلوتا ہے, لاغر ہے, کمزور ہے, اکھاں چ آنسو نے. حضرت جبریل السلام نے براق نو پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا کہتا ہے جبریل میں اس واسطے رو رہا ہوں محبوب علیہ السلام میرا آئے کے جان گے انہاں واسطے سواریاں منتخب ہو رہیاں, بڑے بڑے طاقتور براق نے, میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, مینوں کون پسند کرے گا؟ حضرت جبریل السلام اللہ دی بارگاہ چل کر دیا اللہ سواریاں تے بڑیاں بڑیاں خوبصورت نے, سواریاں بڑیاں بڑیاں کمزور, سواریاں بڑیاں بڑیاں مضبوط نے, لیکن ایک سواری ہے ایک براق ہے بڑا کمزور ہے, بڑا ضعیف ہے. اللہ دی بارگاہ چل کے دیا اللہ ہن اونوں لے کے جایا دوسرے لے کے جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام میرے رب نے فرمایا جبریل وہ بھائی براق لے جا. وہ براق جس طرح خوشخبری حضرت جبریل علیہ السلام نے سنائی ہے, حضرت جبریل فرماتے ہیں رب العالمین نے تم قبول فرما لیا ہے, حضور کے سواری کے بعد تم منتخب ہو گیا ہے. براق لے کے در مصطفیٰ کے آئے نے, دروازہ بند ہے. اللہ نے بارگاہ چل کے دیا اللہ تیرے محبوب کو کیویں اٹھاؤ. اللہ فرمایا جبریل ذرا خیال کری دروازہ نہ کھڑکائی, فرمایا دروازہ نہ کھڑکائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے محبوب دی بارگاہ سے اونچی آواز نال نہیں بولنا. یا اللہ پھر اٹھاوا کیویں؟ اللہ فرمایا چھت تے چلا جاؤ جس مکان دے وچ میرے محبوب آرام فرما رہے نے. فرمایا چھت تے جا کے ادھر اس چھت دے وچ سراغ کر حضور دی خدمت وچ حاضر ہو. حضرت جبریل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتھے آرام فرما نے وہ چھت پھاڑی, چھت پھاڑ کے حضور کی خدمت وچ حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے سفید چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے. حضرت جبریل قدماں تے کھلوتے ہیں, اللہ دے نال ہم کلام ہوئے یا اللہ تسکین اٹھاؤ. اللہ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کفوری نے, میرے محبوب کے قدم نوری نے, اپنے کفوری ہونٹ نوری قدماں تے لاؤ میرے محبوب بیدار ہو جان گے. حضور دے تلیاں تے لائے, میرے محبوب علیہ السلام نے چادر چکی. حضرت جبریل نے کیا حضور پھر آرام فرما ہو گئے. حضرت جبریل نے دوبارہ حضور علیہ السلام دے قدماں چومیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل خیر عرض کی یا رسول اللہ. حضرت موسیٰ نبی اللہ دی بارگاہ تے لگا تیرے ربی ارینی یا اللہ میں تو تکنا چاہنا. اللہ فرماتا ترانی موسیٰ تو ہر دن نہیں دیکھ سکتا. یا رسول اللہ
بارگاہ میں بھیجے آئے در سواری جنت دیکھ بھیجے آئے کریم آقا علیہ السلام نے قدمہ دے جبریل علیہ السلام نے جسے اپنے کو پوری ہونٹ رکھے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل سارے نبیوں کی بارگاہ چلے آئے ہر نبی کی شان اپنی ہے ہر نبی کا مقام اپنا ہے ساری بارگاہ میں چاہتا تمہیں لطف بھی آیا کہ نہیں حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ چل کر دے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال پیار کرنے والے ہو حضور دنال محبت کرنے والے ہو حضور بیدار ہیں حضرت جبریل جلدی جوڑا جلدی براق جلدی دستار حضور کی خدمت لے گئے ہیں یا رسول اللہ براق بھی حاضر ہے جلدی دستار بھی حاضر ہے جلدی جوڑا بھی حاضر ہے میرے آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا آپ زمزم شریف کے نال حضور نے غسل فرمایا غسل فرمان کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جلدی لباس پہنیا جلدی لباس پہن کے بعد حضور نے اپنے سر انور پہ دستار رکھی ہے دستار تک میرے آقا نے اکھاں سے سرما پایا حضور نے زلفاں کو تیل لایا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا دست سے یہ کیویں لگ رہے ہیں آج جویں دا بندے دا رنگ ہوے چٹا ہوے کالا ہوے جس ویلے غسل کردا ہے وضو کردا ہے داڑھی سواردا ہے سر تے پگڑی رکھدا ہے شیشے دے سامنے کھلوندا ہے شیشے نوں پوچھدا دس میں کیویں لگ رہے ہیں ادھر میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سر انور پہ دستار رکھی ہے حضور نے لباس پایا ہے حضور نے کنگھی کی ہے حضور نے داڑھی سواری ہے زلفاں سواریاں نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا تحت سے میں کیویں لگ رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتی سبحان اللہ ما اجمل
نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، غسل فرمایا، لباس پہنیا، دستار رکھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل سواری لے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کے حضور کی خدمت میں جس کا حاضر ہوئے نا کہ براق بڑا لاغر تے بڑا کمزور. حضور نے اس طرح براق دے اوپر ہاتھ رکھیا کہ براق موٹا تازہ ہو گیا. سبحان اللہ. کسی بولو سبحان اللہ. حضور براق پہ پھر سوار ہوئے. جس پر براق پہ سوار ہوئے نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کی پشت اوپر بارک رکھیا کہ براق رقص کرنا شروع ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا براق تم حیا نہیں آ رہی تیری پشت اوپر کون بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ. حضور کو گرا نہ دیں. براق نے کی کیا اے جبریل میں اس واسطے نہیں رقص کر رہا کہ میں کمزور ہاں، میں تو رقص اس واسطے کر رہا کہ اتنا خوش قسمت ہاں مدینے کے تاجدار میری پشت سوار نہیں. کہ میں تو خوشی منا رہا 40,000 سال میں ترستا رہا اس موقع واسطے کہ وہ وقت آوے محبوب کی خدمت میں منو پیش کیتا جائے کہ حضور علیہ السلام میری پشت سوار ہو کے آسمان کی طرف نزول فرمان. حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو کیا براق کے حضور کو گرا نہ دے. جب براق کی ارکانا جبریل کا بڑا خوش قسمت محبوب علیہ السلام میری پشت سوار نے. حضرت سلطان باؤ عاشق رسول آپ نے قلم اٹھایا براق کے اندر میں کو جی میرا دل پر سونا تیرا مرشد ہوئے اتنا رجا مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک ہے. یہ حضور کا سفر شروع ہوا. اور سفر شروع ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے کتنے پہنچے؟ مسجد سارے بولو مسجد وہ مسجد اقصی جتنے بندہ ایک مرتبہ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ 25,000 نمازہ کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ مسجد اقصی جتنے 70,000 نبیاں نے نماز ادا کی تھی. وہ مسجد ہے جس سے 4 چفیرے 70,000 نبیاں کیا قبرہ نے. اتنی پکیدہ جگہ اتنے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے. راستے کے جڑے مشاہدات میرے آقا علیہ السلام نے کیتے. ایک مقام تو حضور علیہ السلام گزرے. ایک بندہ ہے جناب اپنی زبان اپنی ہاتھ دے نال کینچی دے نال کٹ لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل بندہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جڑا لوکاں دی غیبت کرتا ہے. کی کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا انسان سگے بھائی کا کی کھاندا ہے؟ گوشت کھاندا ہے. اور غیبت گناہ غیبت نیکیاں ایویں کھا جاندی ہے جویں آپ لکڑی نوں کھا جاندی. حضور علیہ السلام تھوڑے جگہ گئے اگے ویکھیا ایک بندہ ہے کہ تھوڑے دے نال او دا جڑا سر ہے نا وہ کچلیا جا رہا ہے. جس وقت جناب وہ سر تے تھوڑا ماریا جاتا ہے دوبارہ پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا ماریا جاتا ہے, پھر جناب وہ کچلیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کو عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جڑا اذان سن کے نماز نہیں پڑھتا, اذان سن کے نماز کی طرف نہیں جاتا, مسجد کی طرف نہیں جاتا. سورہ مدثر شریف کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک جدو قیامت کا دن ہوئے گا فی جنات یتساءلون جدو قیامت کا دن ہوئے گا جنتی جہنمیاں کو سوال کریں گے. جنتی جنت سے چلے جائیں گے, جہنمی جہنم سے چلے جائیں گے. سوال کریں گے انل مجرمین رب تعالیٰ کے مجرموں کیڑا تسی ایسا گناہ کر دے سو کہ آج تو جہنم کے در سٹ دتا گیا ہے. اللہ اکبر. تو کی کہیں گے
قالوا لم نكن من المصلين اذان ہوندی سی تے سوئے رہندے ساں اذان ہوندی سی اسی کام کرتے رہندے ساں لیکن مسجد کی طرف نہیں سجاندے لم نكن من المصلين اسی نماز نہیں ادا کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں اکھاں لکھی ہے ٹھنڈک ہے اور جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے حضور کے اکھاں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے حضور راضی تے رب راضی حضور راضی تے رب راضی حضور نو راضی کرنا ہے کہ نماز پڑھو حضور نو راضی کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرو جس وقت حضور راضی ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھاں میں ٹھنڈک پہنچ گئی تو رب راضی ہو گئے آج ہم نعرے تو بہت زیادہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت تو دور کی بات غلامی رسول میں یہ بھی نعرہ لگانا چاہیے غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں ماں باپ کی تابع داری کرنا قبول ہے غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا قبول ہے غلامی رسول میں غیبت چھوڑنا قبول ہے غلامی رسول میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے جب ہم حضور کے غلام ہیں اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا گروہ آ رہا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے حضور ہمیں کلمہ پڑھائیں آپ نے فرمایا کہ نہ آپ کا میرے ساتھ کوئی کلام ہوا نہ اٹھے ہو بیٹھے ہو کوئی بحث و بحث نہیں ہوئی آپ کہہ رہے کہ جناب ہمیں کلمہ پڑھاؤ اس کی وجہ کیا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ جب بازار سے گزرتے ہیں آپ کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں آپ کا لباس اتنا خوبصورت شریعت کے مطابق ہوتا ہے ہم نے سوچا ہے محمد کے غلام کا یہ مقام ہے محمد کی کیا شان ہوگی اس طرح کا بن کے دکھائیں کہ جناب غیر مسلم بھی آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تھوڑا سا آگے گیا میں نے کیا دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ جناب کچا گوشت کھا رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں اور گوشت میں سے بدبو آ رہی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں سود کھاتے ہیں اور سود کھانے والے کا سب سے جو چھوٹا گناہ ہے نا وہ کیا ہے کہ جس انسان نے 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اتنا گناہ اس چیز کا نہیں جتنا سود کھانے کا ہے اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ الذی فرمایا کہ جو لوگ سود کو دگنا کر کے کھاتے ہیں فرمایا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں تو ان گناہوں کو حضور نے دیکھا ان لوگوں کو دیکھا جو طرح طرح کی جناب مصیبتوں میں جھگڑے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں ان لوگوں کے بارے میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں یا اللہ ان کو ایک مرتبہ معاف کر دے اور قیامت تک یہ میری گارنٹی ہے اور پرانی جتنی بھی قومیں ہوتی تھی چھوٹا سا گناہ کرتی تھی تو جناب گناہ ان کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا ان کے جناب دہلیز کے اوپر لکھ دیا جاتا لیکن امت محمدیہ کا یہ کمال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے رب العالمین ہمیں یہ عذاب نہیں دے رہا پرانی قومیں ہوتی جب گناہ کرتی تھی تو جناب ان کی پوری بستیاں جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی جاتی تھی زمین بوس کر دی جاتی تھی وما كان الله يعذبهم وانت فيهم يا محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی ان کو عذاب دوں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گئے اللہ اکبر مسجد اقصی شریف میں پہنچے سارے نبی اپنی اپنی کفوں سے نکل کر حضور سے پہلے مسجد اقصی کے اندر جلوہ گر ہیں سارے انبیاء نے 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں سارے نبیوں نے لباس بھی ایک جیسا دستاریں بھی ایک جیسی خوشبو بھی ایک جیسی ہاتھ بھی ایک جیسے باندھے ہوئے ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے سارے نبی کھڑے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی شریف میں پہنچے ایک پتھر تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پتھر میں انگلی کو مارا وہ سوراخ ہو گیا اس میں سے جناب ایک کیل نکل آیا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی سواری کو وہاں پہ باندھا سواری کو باندھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نبیوں کی جماعت میں حاضر ہوئے سارے نبی کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک کیونکہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں لفظ سبحان کو شروع کیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لفظ سبحان سے رب العالمین نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں رب اپنے محبوب کے معراج کو
پہ آپ 2 نفل ادا کریں. حضور نے 2 نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد اب نماز کا ٹائم ہوا. سارے نبی کھڑے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے, دوسرے کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے, تیسرے کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے نہیں بڑھے گا. یا رسول اللہ تسی آگے بڑھو. حضور علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما ہوئے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اذان کی, حضرت میکائیل نے تکبیر کی, حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی. آقا کریم علیہ السلام نے جماعت کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کی تھی. پھر سارے نبیوں نے واریوں واری اللہ کی پہلے حمد بیان کی تھی. پھر حضور علیہ السلام کا کوئی زلفاں کا تذکرہ کر رہا ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے داڑھی کا تذکرہ کر رہا ہے, کوئی حضور کے لباس کا تذکرہ کر رہا ہے. سارے نبی حضور علیہ السلام کی خدمت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کتنے خوش قسمت ہو. اسی ترستے رہے کہ رب العالمین سارے کلام کرے. ڈائریکٹ ساڈا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کیتا, لیکن تسی خوش قسمت ہو. رب تعالیٰ اپنے کول بلا کے نالے تو نال کلام کرے گا, نالے تو اپنے دیدار کے نال نواز دے گا. اسی بولو سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال پیار کرنے والے, میرے آقا دے نال محبت کرنے والے سارے نبی کھڑے ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دے رہے. کہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے خوش قسمت ہو, بڑے مقام والے, بڑی شان والے ہو. اللہ نے تو کتاب عطا کی, وہ بھی جواب کوئی نہیں. امت عطا کی, وہ بھی جواب کوئی نہیں. اولاد عطا کی, وہ بھی جواب کوئی نہیں. صحابہ عطا کی, وہ بھی جواب کوئی نہیں. کہ سارے نبی کی کہتے ہیں طٰہٰ دی شان والے شان سر بولو طٰہٰ دی شان والے ہر شان بدوہارے چہرے والے ہر شان جان والے عالم نشرات سینے والے ہر شان
نال نوازیا اور انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ آئندہ جمعہ جڑا قریب آقا علیہ السلام دا معراج شروع ہے، اے سرکار دا سفر سی حضور دے معراج پاک دے 3 حصے نے، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک حضور دا کی ہے سفر، مسجد اقصی کو لے کے سدرۃ المنتہا تک حضور دا عروج ہے، حضور دا کی ہے عروج، سوری حضور دا معراج، اور سدرۃ المنتہا کو لے کے قریب آقا علیہ السلام دے یہ عروج ہے، اور انشاءاللہ معراج آئندہ جمعہ کوشش کراں گا کہ مختصر وقت دے وچ حضور علیہ السلام کے مسجد اقصی تو کیویں چلے، پہلے آسمان تے کیویں پہنچے، دوسرے تے کیویں پہنچے، تیسرے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، اور پھر ہر آسمان کا مشاہدہ کی فرمایا، ہر آسمان تے کہڑے نبی دی نال ملاقات ہوئی، پہلے مسجد اقصی چے، پھر حضور دے پہنچن تو پہلے قرآن کی رفتار دیکھو تے نبی دی رفتار دیکھو، حضور دے قرآن کو پہنچن تو پہلے سارے نبی پہلے تے، دوسرے تے، چوتھے تے، پنجویں تے، چھویں تے، جڑے نبی دی نال ملاقات ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مختصر خاکہ بیان کریں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔